دنیا میں بہت سارے خیر کے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، بہت سارے خیر کے کام ہیں، لیکن ان خیر کے کاموں میں ایک خیر کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلایا جائے۔ یہ پیٹ کی آگ جب جلتی ہے تو بڑی تکلیف دیتی ہے۔ جب کچھ لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور کچھ اتنا پیٹ بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ضرورت سے زیادہ آسائشوں میں چلے جاتے ہیں تو اس سے تفریق بھی پیدا ہوتی ہے اور اس سے معاشرے میں گھٹن بھی آتی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیٹ بھر کے روٹی دینا، اس کی اشکشوئی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑا احسار ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام نے آستانوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ جو لنگر خانے بنائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ طلباء، سالکین طریقت اور وہ لوگ جو غریب ہیں وہ آئیں گے، یہاں سے کھانا کھائیں گے۔ دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا، لوگوں کی اشکشوئی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فقراء سے فرمائے گا کہ اٹھو، جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا اس کا بازو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، جس نے تمہیں پانی پلایا تھا اس کا بازو تھام کے جنت میں لے جاؤ، جس نے تمہیں کپڑا پہنایا تھا اس کا بازو تھام کے جنت میں لے جاؤ۔ پھر وہ غریب لوگ، وہ فقراء اٹھیں گے، کسی کو اس لیے جنت میں لے جائیں گے کہ اس نے کھانا کھلایا تھا، کسی کو اس لیے جنت میں لے جائیں گے کہ اس نے پانی پلایا تھا، کسی کی اس لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ اس نے کھانا کھلایا تھا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ حضرت غوث پاک محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، جماعت صوفیاء کے امام، جماعت اولیاء کے امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 40 سالہ خدمت دین کا، تحقیق کا، درس کا، واعظ کا، تقریر کا نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ صوفیاء کو ماننے والے، عقیدت رکھنے والے، مرید ہونے والے، غوث پاک کی 11ویں دینے والے، ان کے نام کے تذکرے کرنے والے سنیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے میں نے تحقیق کی ہے، لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ میں نے خدا کا قرب پانے والا کوئی عمل بھی نہیں دیکھا۔ فرماتے لوگو اگر میرے پاس کل دنیا کے خزانے آ جائیں، غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں میرے پاس اگر کل دنیا کے خزانے آ جائیں میں سارے ہی بھوکوں کو کھانا کھلانے میں صرف کر دوں گا۔ اگر پیران پیر کہتے ہیں کہ اٹھو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تو پھر وہ طریقت سے تعلق رکھنے والے، خانقاہیں بنانے والے، ان کا نام جپنے والے، منقبتیں لکھنے والے، ان کے تذکرے کرنے والے، ان کے آراس منعقد کرنے والے جس قدر زیادہ دنیا میں موجود ہیں، اگر وہ غوث پاک کی اس تحقیق پر عمل کرتے، وہ کہتے میں نے تحقیق کی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ اللہ کا قرب دینے والا کوئی عمل نہیں، تو پھر چاہیے تھا نا ان کے ماننے والے دنیا میں پھیل جاتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھوکوں کو کھانا کھلاتے، وہ اپنے پیر کی اس تحقیق پر عمل کرتے۔ اور اگر یہ لوگ میدان عمل میں نکل آتے تو کیا کوئی بھوکا بچتا؟ جتنی تعداد میں غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، اگر وہ کھانا کھلانے پہ نکل آتے تو کیا کوئی ماں رات کو اس لیے روتی کہ اس کے بچے نے روٹی نہیں کھائی؟ کیا کوئی باپ اس لیے تڑپتا کہ اس کے بچے نے روٹی نہیں کھائی؟ کیا ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے دروازوں پر لوگ کہتے کہ ایک روٹی مجھے بھی مل جائے؟ لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کا نام تو جپا، ان کی تعلیمات نہ سمجھ سکے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے تحقیق کی ہے، تحقیق کی ہے، تحقیق کی ہے، تمام اعمال کی تحقیق کی ہے، لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ میرے پاس اگر کل دنیا کے خزانے آ جائیں تو بھوکوں کو کھانا کھلانے پہ لگا دوں گا۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر کہ غم حیات
کے ماروں کا احترام کرو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب